کل رات 12:30 بجے پریس کانفرنس تھی اور اس پریس کانفرنس کے بعد میرے میں کوئی شک نہیں رہا کہ جو تحریک انصاف کے پارٹی انہوں نے جو جس طرح ان کو پکڑا اور جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا اور پھر جو ہمیں خبریں آ رہی تھیں ان کے خلاف کس طرح کا سلوک کیا گیا، ان کو ریپ کا بھی ہم نے سنا. جب اس نے پریس کانفرنس کی میرے سارے شک ہوئے لیکن میں جو اس نے باتیں کی اس کا مطلب دو چیزیں، یا ان کو ڈر لگ گیا کہ جب وہ نکلیں گی جیلوں سے تو وہ بتائیں گی کہ ان سے کیا ہوا، یا اس کی تیاری کی ہے، اور یا ان کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو ان سے اب سنبھالی نہیں جا رہی اور اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ اگر بات نکل آئی تو پہلے سے تیاری کر لو کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش کی طریقے سے لیکن میں آج اپنی ساری پاکستانی میں آپ کو اپنی جو میری پولیٹیکل لائف ہے اور اس سے پہلے جو میرا تجربہ ہے پاکستان کی قوم کو ملک کے ساتھ ہی ہم بڑھے ہیں، کبھی عورتوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوا جو جب سے 25 مئی سے شروع ہوا، یعنی 1 سال سے پہلے کبھی میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں خواتین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا. میں جب یہاں سے برطانیہ گیا تو بڑی ہم وہ کہتے تھے کہ ہم نے عورتوں کو بڑی بری طرح رکھی. میں سمجھتا تھا کہ جو ہم عورتوں کی اس ملک میں عزت کرتے ہیں ہمیں نہیں، اور میں نے دیکھا ہے اس طرح کی عزت نہیں کی جاتی عورتوں کیونکہ یہ ہماری صرف روایت ہی نہیں ہے، یہ ہمارا دین کا حصہ ہے. اب میں بتاؤں کہ 25 مئی کو کیا ہے. 25 مئی کو گھر والوں نے توڑ کے گھروں میں گھس گئے، رات گئے نہ چادر نہ چار دیواری. اگر انہوں نے نہ فکر کی کہ وہاں عورتیں ہیں، عورتوں کو بھی ان کو اٹھا کے لے گئے، بچوں کو اٹھا کے لے گئے. ہمیں آہستہ آہستہ جب خبریں ملی میں مانوں گی نہ کہ یہ ہوا. جب ہم اپنی عورتوں ایم پیز کو ملے تو آہستہ آہستہ جب ہماری عورتوں کی تنظیموں کو ملے، پھر جو اپنے ایم پیز مرد کو ملے، انہوں نے سب نے آہستہ آہستہ ایک ہی کہانی سنائی کہ پلان کر کے یہ کیا گیا تھا خوف پھیلانے کے لیے، اور انہوں نے زبردستی بدتمیزی کی، یعنی یہ پلان کر کے کہ دہشت پھیلے. اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے اور گھروں میں گھسے. تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی. ڈاکٹر یاسمین کی تصویر ہے، وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، گاڑی توڑ رہی ہے پولیس. یہ ایک پلان تھا. لیکن پھر ہم اس وقت ہی مجھے پتا تھا یہ پلان، لیکن آہستہ آہستہ اب مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پورا پلان ہے کہ عورتوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے. آدھی آبادی جو پاکستان کی ہے اس کو کسی طرح سیاست سے باہر رکھا جائے. اس کو دیکھ کے جو مرد ہیں، جو خاوند ہیں، جو باپ ہیں، جو بھائی ہیں، وہ اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ عورتوں سے اتنا ظلم ہوتا ہے، یا عورتوں سے جس طرح کا یہ انہوں نے سلوک کیا ہے جیلوں کے اندر، یا اس سے پہلے جب یہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں اس طرح مارا ہے عورتوں کو، تو اتنا ان کو خوف آ جائے کہ وہ عورتوں کے یہاں گھر بیٹھ آپ نے سیاست میں شرکت. اور اس سے بڑا ظلم کسی معاشرے پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 50% اپنی آبادی کو پالیٹکس سے باہر رکھیں. تحریک انصاف وہ جماعت ہے اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ پہلی دفعہ خواتین اس تعداد میں اس میں شرکت کی. ہمارے جلسوں میں فیملیز آنی شروع ہوئی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں. فیملیز، پڑھے لکھے لوگ، غریب سے پردہ دار خواتین سے انگلش میڈیم، ہر قسم کی خواتین ہمارے جلسوں کے اندر آئیں اور شرکت کی اور پھر ایکٹیو ہوئی. اور پھر سوشل میڈیا جب آیا تو اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئی خواتین. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی ایک معاشرے میں. اس کا مطلب کہ ایک معاشرہ جاگ گیا ہے، اور جب ایک جاگا ہوا معاشرہ ہے وہی اپنے حقوق لیتا ہے، وہی پھر اسے وہی جمہوریت ہوتی ہے. جس جمہوریت کے اندر لوگ نکلتے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، 15-20% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، وہ جمہوریت تو ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کون آئے کون جائے، یعنی لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں.
اب ہماری تاریخ کیا ہے؟ پچھلے 60 سالوں کے اندر آدھا وقت فوج نے حکومت کی ہے، آدھا وقت دو خاندانوں نے کی۔ اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی تھی تو اس کی پہلی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ ڈی پولیٹیسائز کریں، کہ پالیٹکس بہت بری چیز ہے، لوگ پالیٹکس ہیں۔ اور وہ اس لیے چاہتے تھے کہ جب ایک لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا یعنی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ملک کو جو مرضی کیا جائے، یعنی کوئی نا انصافی ہو، کوئی حقوق ان کو یا ان کو فکر نہیں ہے یا ان کا خیال ہے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ڈکٹیٹر پوری طرح حکومت کرتے ہیں۔ اب یہ وہی فیز آ گیا کہ ایک آہستہ آہستہ ایولیوشن سے ہمارا ملک آگے بڑھنا شروع ہوا۔ ہم نے ایک بہت بڑی موومنٹ ہوئی جس کو کہتے ہیں لائرز موومنٹ، وکیل جب آزاد عدلیہ کے لیے نکلے، میں جیل میں گیا، ہم نے سب نے شرکت کی۔ وہ پہلی دفعہ پڑھے لکھے طبقے نے شرکت کی کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں ہوگی، اور آزاد عدلیہ جمہوریت کی حفاظت ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا، کیونکہ ہمیشہ پاکستان کی عدلیہ جدھر پاور ہوتی تھی، جو حکومت ہوتی تھی اس کے ساتھ چلتی تھی، اور نظریہ ضرورت لے آتی تھی کہ آئین بھی اگر طاقتور توڑنا چاہے تو اس کو موقع دے دیتی تھی آئین توڑنے۔ اس لیے ہمارے کبھی صحیح معنی میں حقیقی جمہوریت آئی نہیں، اور حقیقی جمہوریت کا مطلب ہے حقیقی آزادی۔ دیکھیں پہلے یہ سمجھ جائیں، جمہوریت جب حقیقی ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آپ کے جو حقوق ہیں، وہ ان کی حفاظت کرتی ہے ملک کی عدلیہ۔ ملک کی عدلیہ گورنمنٹ کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتی، کیونکہ وہ آئین کے بیچ میں چلتی ہے۔ اور پھر جب آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں اور ان کی عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ ملک پھر اوپر چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یورپ جب آزاد ہوا، جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، تو سارا جو ویسٹرن یورپ تھا وہاں جمہوریت آ گئی، صرف اسپین میں نہیں آئی، وہاں ڈکٹیٹرشپ تھی۔ 50 سال کے بعد دیکھیں کہ سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا، خوشحال ہو گیا، اور اسپین پیچھے۔ حالانکہ اسپین بھی ایک وقت پہ بڑا امیر ملک تھا۔ تو جمہوریت، آزادی، خوشحالی، یہ سب ساتھ چلتے ہیں، لیکن بنیاد ان کی انصاف ہے۔ انصاف کا مطلب ہے کہ جب ایک معاشرہ آپ کے اس کی عدلیہ فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں، وہیں جمہوریت آتی ہے، وہیں خوشحالی۔ تو یہ ایک سفر کر کے ہم یہاں پہنچے۔ آزاد عدلیہ کی موومنٹ ہوئی، عدلیہ آزاد ہو گئی۔ عدلیہ نے بہت تو بڑی دیر تک، اور ایسا کہ لوگوں کو اعتماد ہوتا تھا کہ حکومت ہمارے سے زیادتی نہیں کرے گی، ہم عدلیہ کے پاس چلے جائیں۔ میرے 3.5 سال میں مکمل طور پہ عدلیہ آزاد، کسی قسم کی مجھے کوئی بتائے کہ ہم نے انٹرفیئرنس کی، مکمل طور پہ میڈیا آزاد۔ ذرا موازنہ کریں آج جو میڈیا کا حال ہے اور جو ہمارے دور پہ تھا، 80% تنقید ہماری گورنمنٹ کی ہو رہی ہوتی، حالانکہ اس گورنمنٹ نے کرونا سے دنیا نے ایکنالج کیا پاکستان کے، جس طرح ہم نے کرونا کو ہینڈل کیا، ٹاپ 3 دنیا میں ملک ہے۔ دنیا نے ہمارے احساس پر، عدالتیں کہتی ہیں ہمیں عمران ریاض کو یہاں لے کے آؤ یا کسی اور کو لے کے آؤ، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ یعنی میڈیا کا جو منہ بند کیا ہوا ہے، جس طرح کے حالات آ جائیں، ٹیلی فون کیے جاتے ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہمارے جو لوگوں کو آپ یہ توڑ رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جی میں تحریک انصاف چھوڑا ہوں، میں فوج سے بڑا پیار کرتا ہوں، ذرا ان سے ذرا چپ کر کے بیٹھ کے پوچھیں کہ ان سے کیا کیا ہے۔ ان کی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ تمہاری فیملیز کو نہیں ہم چھوڑیں گے، تمہارے بزنس ختم کر دیں گے۔ یہ کب ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں؟ ان کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی، وہ اگر ٹویٹ کر دیں ان کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں پاکستان، جن کا کوئی تعلق ہی کسی سے نہیں۔ یعنی جس طرح کی چیزیں اب ہو رہی ہیں، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا۔ وہ تو جمہوریت تو ختم ہو گئی ہے پاکستان۔ اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ، اپنے 15 ججز سپریم کورٹ، اپنی ساری قوم کی طرف سے، وہ پارٹی جو اس میں سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان، میں اس کی طرف سے، بلکہ اپنی عوام کی طرف سے، میں آپ کو آج اپیل کروں کہ سارا ملک اب آپ کی طرف دیکھے۔
یہ تاریخ یاد رکھے گی آپ کا رول. اب تک ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ آپ طاقتور کے سامنے آپ آہستہ آہستہ اپنی پاور کنسیڈ کیے جا رہے ہیں، اپنی آزادی کھوئی جا رہے ہیں. چھپا ہوا ہے اس کا سارا گھر توڑ دیا. شہزاد اکبر وہ انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو بھائی ہے وہ پوری طرح نارمل نہیں ہے، وہ اسپیشل چائلڈ ہے. جس طرح ذلِ شاہ رات اس کے گھر میں گھسو اس کو اٹھا کے لے. یعنی جو ہو رہا ہے ہر روز ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور پھر کوئی اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے کو حفاظت کرنے کے لیے ایک ایسی عدلیہ ہے جو ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی. میں اس لیے آپ سے کہ بڑی مشکل سے ہم جمہوریت کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے. اس وقت آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، نہیں تو تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ جب قوم کو ضرورت تھی کہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ جو بالکل جمہوریت کو رول بیک کر رہی ہے، وہ جب یہ کر رہی تھی تو پاکستان کے سپریم کورٹ نے جمہوریت اور اپنی اپنی جو ڈیوٹی تھی، ان کی جو ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے اپنا وہ ذمہ داری پوری نہیں کی. اس لیے میں بڑے رسپیکٹ فلی آپ سے آج اپیل کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کام کریں کہ ہماری جو عورتیں جیلوں میں جنہوں نے صرف اپنا رائٹ تھا، ان کا حق ہے، آئین ان کو حق دیتا ہے پورا من احتجاج کرنا، جدھر بھی کر سکتی ہیں. اگر انہوں نے مجھے دیکھا، ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ مجھے غیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے لے کے جا رہی ہے رینجرز جو پاکستانی فوج ہے، اور لوگوں کو ڈنڈے مارے، مجھے مارا جس طرح مجھے لے کے جا رہے تھے، تو کیا ان کا حق پرامن احتجاج کرنے کا نہیں؟ اور انہوں نے کدھر احتجاج کرنا؟ جی ایچ کیو کے سامنے کرنا تھا، جو بھی آرمی جدھر ہوگی ادھر ہی کرنا تھا، کنٹرول روم پر کرنا تھا. اور کدھر جا کے وہ احتجاج کرنا؟ پرامن احتجاج کرنا ان کا حق. جو وہ نہیں کرنا، جس نے بھی کیا ہے اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے. جنہوں نے جلایا، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی. میں پہلے دن جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا، مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلا ہوا کیا، میں نے تو تب مذمت کی تھی. اور میں کہا ان کے اوپر ایکشن لو، کیونکہ غیر قانونی چیز کے اوپر ایکشن لو. لیکن اس کی آڑ میں جو ہو رہا ہے، جس طرح یہ ملک کو ساری جمہوریت رول بیک کی جا رہی ہے، ایک پوری پارٹی کو بین، سب سے بڑی پارٹی کو پکڑ کے ہر آدمی کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ایکشن